آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کے رد عمل میں حکومت کی جانب سے جوابی کارروائیوں کے بعد حالات ابتر ہونے لگے۔ کشمیر کی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کے بعد کئی اہم مطالبات تسلیم کرنے کے باوجود احتجاج جاری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نت نئے مطالبات پیش کر رہی ہے، جن کی کل تعداد اب 38 ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے مظاہرین کے رابطے توڑنے کے لیے انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے، تاہم ریاست گیر شٹل ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر بات چیت کی حامی بھرتے ہوئے ان سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اطلاعات مشتاق احمد منہاس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنی ہڑتال منسوخ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تقریباً 98% مطالبات مان لیے تھے، صرف 2 مطالبات پر ڈیڈ لاک چل رہا ہے، لیکن وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ جیسے ہی پاکستان پہنچیں گے ایکشن کمیٹی سے خود ملاقات کریں گے۔ مشتاق منہاس کے مطابق وزیر اعظم نے اپیل کی کہ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان اور کشمیر کے وسیع تر مفاد میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج منسوخ کر دیں، کیونکہ اس سے بھارت کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تاہم ایکشن کمیٹی نے ابھی تک وزیر اعظم کی اپیل پر کان نہیں دھرا۔ دوسری طرف کشمیر کے مختلف اضلاع میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان اور کارکن سرگرمی سے مہم چلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت نے ریاست بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بند کر رکھی ہیں۔ ماضی کے برعکس اس مرتبہ فائبر انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے، جس کے بعد سے شہریوں کے ریاست سے باہر رابطے منقطع ہو کر رہ گئے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رکن شوکت نواز میر نے مظفر آباد سے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں خود آ کر مسائل دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا احتجاج کال آف کریں، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ سروس بند کر کے آپ نے ہمیں جس طرح بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم نے واقعی یہ بیان دیا ہے تو انہیں انٹرنیٹ سروس بحال کرنا پڑے گی۔ یاد رہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کے سامنے 38 مطالبات پر مبنی ایک چارٹر آف ڈیمانڈز رکھا ہے، جس میں اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ اور پاکستان میں مقیم مہاجرین کے لیے کشمیری قانون ساز اسمبلی میں مختص 12 نشستوں کے خاتمے کے مطالبات شامل ہیں۔ ان مطالبات پر مذاکرات کے لیے 25 ستمبر کو وزیر امور کشمیر امیر مقام اور وفاق وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری مظفر آباد پہنچے تھے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی سے طویل مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے۔ تاہم حکومتی کمیٹی کا کہنا تھا کہ ایکشن کمیٹی کے قابل عمل مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا۔ کچھ مطالبات ایسے تھے جن پر عمل آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی قائل کریں۔ واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 2 برس سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے وقفوں سے بڑے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ مظاہرے آٹے کی سبسڈی، مہنگی بجلی، اشرافیہ کی مراعات کے خاتمے سمیت کچھ اہم نکات پر مرکوز تھے۔ ان احتجاجوں کے دوران ایک سے زائد مرتبہ پولیس اور مظاہرین میں تصادم بھی ہوئے۔ مئی 2024 میں احتجاج کے دوران مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 شہری اور 1 پولیس اہلکار کی ہلاکت بھی ہوئی تھی۔ گزشتہ 2 برس کے دوران کشمیر کی مقامی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے اور مظاہرین کے کئی اہم مطالبات تسلیم بھی کر لیے گئے، اور کچھ مطالبات کی منظوری کے بعد حکومت نے ان کے نوٹیفیکیشنز بھی جاری کیے۔ تاہم عوامی ایکشن کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ ماضی قریب کے معاہدوں اور کچھ نوٹیفیکیشنز پر حکومت نے عمل نہیں کیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔